الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ علماء کے حکم کے مطابق ہر ماہ کا ایک جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ دہراتا ہوں، اور وہ اپنی سہولت کے لیے مہینے کا آخری جمعہ رکھا ہے، تو چونکہ یہ اس ماہ کا بلکہ یہ سال کا ہی آخری جمعہ ہے، تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر میں چند باتیں عرض کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو آئندہ جمعہ رہے تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ جہاں چھوڑا تھا گزشتہ جمعہ وہاں سے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کا سبق یہ دہرا رہا تھا میں، جو حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی ہے۔ پھر تاریخ میں اس طرح کے لوگ آتے رہے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی تاریخ کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا اور بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا۔ ایسے لوگوں کی وہ تاریخ جو حضرت کے زمانے تک آئے، لگ بھگ 1000 صفحات میں چھپی۔ ایسے لوگوں میں سے کچھ کے حالات ہم نے پڑھ لیے اور کچھ کے بڑے تفصیلات کے ساتھ پڑھے۔ گزشتہ بار جس کے واقعات میں نے پڑھے تھے اسے با یزید روشن جالندری کہتے تھے، اس پر بھی میں نے کئی باتیں پڑھی۔ پھر آگے ایسے لوگوں میں مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور شخص کا تذکرہ لکھا ہے، اور بڑا عجیب لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں 3 بڑی اقوام ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ تینوں مذاہب اپنی نسبت
آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اسے بھی یہ تینوں مانتے ہیں۔ چوتھی بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہیں یہ تینوں حضرات مانتے ہیں۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو مسلمان ہیں نا، وہ تو آمنت باللہ و رسلہ، اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، علماء نے اس باب میں جو یہ بات سمجھائی ہے وہ بڑی غور طلب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان تین اقوام میں کچھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں کہ جن کو یہ تینوں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ کا تو وہ بالکل صاف انکار کر دیتے ہیں، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جن کو ماننے کا وہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلمان بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے انبیاء میں وہ ہستی گزرے جن کو یہ تینوں حضرات ماننے کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ آگے ایک بات غور طلب ہے اور اس پر آپ دھیان دیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ایک انوکھی شان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان پر اگر آپ غور فرمائیں تو محترم کی ابتدا بھی قدرت نے انوکھی رکھی ہے اور محترم کی انتہا بھی قدرت نے انوکھی رکھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اپنے موقع پر آئیں گی اگر اللہ نے زندگی دی۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ذرا ان تین اقوام کے نظریے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ گزشتہ سال میں نے کچھ قصص الانبیاء کے موقع پر کچھ درس پڑھے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا، جمعے میں فلسطین کی زمین کے بارے میں۔ اس موقع پہ میں نے اس نظریے کو کافی واضح کر کے بیان کیا تھا۔ اس کا خلاصہ ذہن میں آپ لے آئیں، تفصیلات کا تو ابھی موقع نہیں ہے۔ حضرت مسیح کا انتظار ہمیں بھی ہے علیہ السلام، مسلمانوں کو، اس لیے کہ کلام پاک اور احادیث طیبہ یا اسلامی ذخیروں میں یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کی نشانی ہے، اور اس لیے حضرت مسیح کا انتظار ہم مسلمانوں کو بھی ہے، حضرت مسیح کا انتظار عیسائیوں کو بھی ہے، اور حضرت مسیح کا انتظار یہودیوں کو بھی ہے۔
البتہ ان تینوں کے انتظار یا نظریے میں فرق کیا ہے، یہ اس موقع پہ میں نے بیان کیا تھا، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو آگے قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا، یا اس وقت وہ ہیں، آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں، فلسطین کی زمین کے نام سے وہ درس ہیں، اس میں ہے۔ اتنا خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جیسے محترم کے انتظار ہمیں ہیں، جیسے محترم کا انتظار عیسائیوں کو ہے، ویسے ہی محترم کا انتظار یہودیوں کو بھی ہے۔ ان نظریات کے ساتھ یہ تینوں اقوام اس دنیا میں چل رہی تھیں کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 9ویں صدی بالکل اخیر میں پہنچ گئی، اسلامی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کہ اس زمانے میں اندلس کا واقعہ ہوا تھا، جسے اسپین کا واقعہ کہتے ہیں۔ وہ آپ ممکن ہے کہیں پڑھے ہوں یا سنے ہوں، یا کم از کم اتنی بات تو آپ جانتے ہی ہیں، جسے آج اسپین یا اندلس کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مسلمانوں کے پاس تھا، اور ایک نہیں، دو نہیں، صدیوں مسلمانوں کے پاس رہا۔ بعد میں ایک زمانہ آیا کہ مسلمان بادشاہ نے چاندی کے تشت پر اسپین کی چابیاں رکھ کے عیسائی کے حوالے کی، وہاں سے ان کی حکومت وہاں پر آئی، جو اب بھی ہے۔ وہ ایک تاریخ ہے، وہ آپ خود بھی جانتے ہیں یا پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جب عیسائیوں کی حکومت وہاں پر آئی تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے کا کہا گیا۔ مسلمان وہاں سے نکلے۔ مسلمان جب وہاں سے نکلے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یا مسلمانوں کے سنگ سنگ یہودی بھی نکلے۔ یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں یہ دونوں ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ اب تو یہ بات کے حالات بدل گئے کہ تل ابیب اور وائٹ ہاؤس میں اتنا دوستانہ اور سمجھوتا ہوا، وہ سیاسی ہے، ورنہ نظریات کے لحاظ سے تو آج بھی ایک مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے۔ یہ تو صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے یا مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے یہ جو ہے دوستانہ ہے، اور کوئی نہیں۔ نظریات ان کے آج بھی وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، لیکن اس زمانے کا عیسائی یا یہودی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتا تھا کسی لحاظ سے۔ یہ بھی نکل گئے۔ جب یہ وہاں سے نکلے تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا طوطی بولتا تھا، وہ بھی اب ایک تاریخ بن گئی۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، ترکی کا رخ کیا، اندلس سے نکلے، ترکی میں آ بسے۔ اور یہ ممکن ہے اس وقت آپ کو یاد ہو جب فلسطین کی زمین کے حالات میں نے پڑھے تھے تو اس وقت میں نے یہ ساری تاریخ ان کی دہرائی تھی۔ قصہ مختصر یہ وہاں آ کے آباد ہوئے۔ وہاں آباد ہوئے تو ایک یہودی گھرانہ تھا، وہ ملازمت تو فرنگیوں کے ہاں کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنو۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اسے وہ کہا جاتا تھا سباتائی، آج بھی اس کا یہی نام کتابوں میں ملتا ہے۔ یہودی گھرانے میں پیدا ہوا یہ۔ باپ اس کا ملازمت کرتا تھا تجارت کے ہاں، فرنگیوں کے ہاں، لیکن اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کو جب پڑھنے کا شوق تھا تو اس کو داخلہ دلایا گیا یہودیوں کے ہاں، چونکہ یہودی تھا۔ جب یہودیوں کے ہاں یہ داخل ہوا پڑھنے کے لیے تو اس کو اس زمانے میں تورات پڑھائی گئی، جسے وہ تورات کہتے ہیں۔
اور تورات کے سوا اس کو تالمود یا تلمود بھی پڑھائی گئی۔ تالمود یا تلمود کیا ہے اس کی وضاحت کا بھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع آیا تو۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں یہ یہودیوں کی کتاب تھی، اب یہ چھپتی نہیں ہے، الا اس کا کوئی باب چھاپ دیں جس دعائیا یا نغمیہ وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اب اس کو وہ چھاپتے نہیں۔ اور مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز سبقاً پڑھائی تھی کہ اس کتاب کو نہ چھاپنے میں دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ نہ ہم چھاپیں گے نہ تم چھاپو گے۔ دونوں سے مراد عیسائی اور یہود، کتاب یہودیوں کی ہے یہ۔ آج بھی آپ اگر لکھیں نا تلمود یا تالمود آئے گی آپ کے، اب تو دنیا آپ کی انگلیوں میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کھولیں بھی تو کنٹرول ان کا ہے پیچھے سے، وہ جو شے آپ کو دکھانا چاہیں گے وہی آپ دیکھیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا خیر، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پڑھا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 15 سال کی عمر میں ہی وہ علم سے تو فارغ ہو گیا، پڑھائی سے۔ اس کے بعد جب اس نے دنیا میں قدم رکھا، اس نے سباتائی نے، تو اس کے ذہن میں شہرت کا خیال آیا کہ بھئی گلی سے باہر کوئی جانتا نہیں تو کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے آپ کو پہچاننا یا جنوانا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہیں۔ ویسے تو دنیا کوئی نہیں جانتی پہچانے گی آپ کو، ہزاروں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اس نے بیانات کرنے شروع کیے، کبھی ادھر بیان ہو رہا ہے، کبھی ادھر بیان ہو رہا ہے، کبھی ادھر بیان ہو رہا ہے، کبھی ادھر بیان ہو رہا ہے۔ تو جب بیانات کرنے شروع کیے تو شہرت حاصل ہونی شروع ہوگی۔ قصہ مختصر یہ کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اس کو شہرت حاصل ہوئی تو یہ ایک روگ ہے نا، سن 1666 آیا، ابھی سن 2023 ہے جو پورا ہونے جا رہا ہے، یہ سن 1666 کا واقعہ ہے۔ جب سن 1666 آیا تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ غالباً اس زمانے میں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 24 سال کا تھا، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی۔ 24 سال کی عمر کو جب یہ پہنچا تو اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پڑھا لکھا تو تھا، یہ چیز تو سمجھ گیا تھا، اور یہ جس زمانے میں تھا اس زمانے میں دنیا میں یہودی بھی تھے، یہودی تو یہ خود تھا، اس کا گھرانہ یہودی تھا، اس کا ماحول یہودی تھا، اس کے سامنے عیسائی بھی تھے، جہاں سے اس کا گھر گھرانہ بھاگ کے آیا تھا وہ سارے عیسائی آئے وہاں پر تو یہ بھاگے نکلے وہاں سے، اور مسلمان بھی تھے دنیا میں ایسے کہ یہ مسلمانوں کے ہاں ہی تو آ کر آباد ہوا تھا۔ اور یہ بات ہے کہ آپ اور میں شاید یہ بات نہ جانیں یا نہ سمجھیں، لیکن وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ حضرت مسیح کے جیسے منتظر مسلمان ہیں، جیسے منتظر عیسائی ہیں، ویسے ہی منتظر یہودی بھی ہیں۔ اس نے کہا مسیح آ گیا۔ اچھا، جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا، اس موقع پہ ایک جملہ ذہن میں تازہ کر لیں جو علماء کا اس باب میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، کہ علماء کا یہ جملہ بڑا نپا تلا ہے کہ فرمایا کرتے ہیں علماء کہ جو فتنہ بھی مذہب کے نام پر اٹھے نا اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ اب جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ہلچل مچنی شروع ہو گئی۔ آپ کے اور ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں پادری ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے ہاں ربائی ہوتے ہیں۔ ربائیوں تک بھی یہ بات پہنچی، لیکن جہاں تک اس تاریخ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ابھی بھی کوئی کوہرام نہیں مچا تھا جو شاید یہ مچانا چاہتا تھا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک قاعدہ تھا، ان کے ہاں عبرانی میں ایک نام لیا جاتا تھا یہوہ،
دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنو، یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، پڑھو گے آپ نہیں، سننے کو نہیں ملیں گی۔ آپ نے سنا ہے کبھی سباتائی کا نام؟ آپ میں سے کئی پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک نام لیا جاتا تھا یہوہ، لیکن اس کے لیے قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ سال میں صرف عید کے موقع پر سب سے بڑا ربائی ایک بار یہ نام لیتا تھا، دوسرے نہیں۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے ہاں عبرانی میں یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام تھا اور جلالی نام تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور بولو تو صحیح، آگے سنیں۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ربائی تو نہیں تھا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا سباتائی نے۔ جب مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو شاید اتنا کوہرام نہیں مچا۔ جب اس نے یہوہ کا نام لے کر تقریر کی، اس تقریر میں جب یہوہ کا نام لیا، لفظ لیا، تو کوہرام مچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے قاعدے کے خلاف کیا گیا ہے۔ اب یہ بات جب ربائیوں تک پہنچی، ربائیوں نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں نا، یہ نہیں کرو، تم باز آ جاؤ اس سے، ورنہ ہم فتویٰ دیں گے کہ تو ہماری جماعت سے خارج ہے، اور پھر اگر تیرے اوپر جو وار کرے گا، جسے آپ کے اور ہمارے ہاں واجب القتل کہتے ہیں، ہم یہ فتویٰ دیں گے کہ اس کو ثواب ملے گا، اس لیے ہم تمہیں پہلے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ ربائیوں کی بات سمجھ آئی؟ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ربائیوں نے تو یہ بات اس کو کہہ دی، لیکن وہ کہاں ان دھمکیوں میں آنے والا تھا، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی۔ جب ربائیوں کو پتا چلا کہ یہ باز نہیں آ رہا تو انہوں نے اس کو اپنی جماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا، اور ادھر سے اب مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب ربائیوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تو ہر یہودی آنکھ اس کو خون سے دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھا کہ فی الحال یہاں سے چلوں، تو وہ وہاں سے یورپ کی طرف نکل گیا، یونان گیا، شام گیا، پھر شام سے وہ مسجد اقصی بیت المقدس آیا۔ ظاہر ہے اس زمانے کا جغرافیہ اور تھا۔ انہی ایام میں مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو ایک شخص ملا، وہ بھی یہودی تھا۔ اس نے اس کو اپنی سازش میں اکٹھا کیا، اپنے راز میں اکٹھا کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ سمجھو وہ یہ تو ہر جگہ نہیں جاتا تھا، لیکن وہ تو ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی وقت تو آ گیا ہے مسیح کا، اب کچھ ہو۔ اتنا کہہ کے دوسری جگہ چلا جاتا، وہاں یہی کہتا تھا بھائی اب مسیح کا وقت قریب ہی ہے، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ آپ حیران ہوں گے، آپ نہیں سنا کرتے تھے 14ویں صدی آخری ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ کون کہتا تھا؟ قادیانی کہلواتے تھے۔ اور ان کا پروپوگنڈا دیکھیں کہ ہم بچپن میں گلیوں میں سنا کرتے تھے، گھروں میں بڑوں سے بوڑھیوں سے 14ویں صدی آخری ہے۔ آپ نہیں سنتے تھے؟ بولو، یہ کیا تھا؟ قادیانیوں کا پروپوگنڈا تھا۔ اور شاید آپ نہ مانے، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی سادہ لو مسلمان صرف اس جملے کے تحت قادیانی ہوئے۔ حضرت فرماتے تھے ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے 14ویں صدی آخری ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ جھوٹ ہے قادیانیوں کا، وہ کہتے تھے نہیں جی 14ویں صدی آخری ہے، قیامت آ رہی ہے، حضرت مسیح اور مہدی آ نہیں رہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے وہ بدبختو یہ بناسپتی ہے۔ وہ کہتے تھے حضرت بناسپتی ہے یا اصلی ہے، ہوڑ تا اس نے منن دے، وہ اصلی آئے تو انہوں بھی مان لے آنگے۔
پروپیگنڈے کے یہ اثرات ہوتے ہیں، انسان کا دل، انسان کا دماغ وہ خراب کر دیتا ہے، جانے انجانے میں ایمان جیسی متاع کھو بیٹھے۔ وہ بھی یہی کرنے لگا۔ کوئی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی سینکڑوں لوگ اس کو مسیح مان بیٹھے سباتائی کو۔ جب یہ حالات بنے، اچھا اتنے یہودی اس کے پیچھے ہوئے، اتنے یہودی اس کے پیچھے ہوئے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کئی یہودیوں نے تجارت تک بند کر دی، اسی کام میں لگ گئے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتے تھے یا مانتے تھے، کہتے تھے ہمارے تو مسیح آ گئے جس کے ہم منتظر تھے، یہ تو اب ہمیں غیروں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ غیروں سے مراد مسلمان، غیروں سے مراد اچھا جب سلطنت عثمانیہ تک یہ بات آئی تو اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ بھائی اس کا بندوبست کرو، یہ تو فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا، وہ گرفتار ہوا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے میں سلطان محمد رابع ہوا کرتے تھے مرحوم، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے یہی نام یاد آ رہا ہے۔ وہ سلطان تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے لے کر آؤ، اس کو لے آئے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سلطان مرحوم نے اس سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتا ہے جی آپ نے صحیح سنا ہے۔ سلطان مرحوم نے فرمایا کہ جہاں تک حضرت مسیح کے حالات ہم نے پڑھے ہیں یا سنے ہیں، حضرت کے معجزات بہت مشہور ہیں۔ سلطان نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ اور بولو تو صحیح، روزہ تو نہیں ہے آپ کا؟ اور بولو، کیا پتہ روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ سلطان مرحوم نے فرمایا کہ جہاں تک حضرت مسیح کا تعلق ہے، حضرت مسیح کے معجزات بہت مشہور ہیں۔ حضرت مسیح کے معجزات قرآن مقدس میں بھی ہیں، حضرت مسیح کے معجزات بائبل میں بھی ہیں۔ اور یہ یاد رہے، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو معجزات محترم کے بائبل میں ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ محترم کے وہ معجزات قرآن مقدس میں بھی ہیں، ہاں بائبل میں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سلطان مرحوم نے سباتائی سے کہا کہ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک معجزہ تو بڑا مشہور ہے نا اور معجزات کے ساتھ، کہ محترم مردوں کو زندہ، یہ تو قرآن مقدس میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن مقدس میں ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سباتائی نے کہا پڑھا لکھا تو تھا، وہ جاہل تو نہیں تھا۔ سلطان مرحوم نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں پھر ان کے لیے مردے سے زندہ ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان کی بات سمجھ آئی؟ وہ سباتائی سلطان مرحوم کی دیر ہے، یہ کیا کہنے لگے؟ سلطان مرحوم نے فرمایا کہ ہم تمہارے جرم کی بنا پر تمہیں سزائے موت دیتے ہیں، تم اگر واقعی مسیح ہو پھر زندہ ہو جانا، یا پھر تمہارے اوپر اس سزائے موت کا اثر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم جو کام کرنے آئے ہو وہ تو ابھی باقی ہے نا، جب تک خدائی کام پورے نہ ہوں تو مسیح تو نہیں جائیں گے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں ہمارے ائمہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ 4 کتاباں آسمانوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا۔ 4 کتاباں آسمانوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا۔ اور ان کے لیے مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ لاتوں کے بھوت ہے، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔
سلطان مرحوم نے فرمایا اچھا جیسے ہی سلطان نے یہ بات کہی, سلطان نے تیر اندازوں کو حکم دیا باہر آؤ. وہ سارے پورا ٹولہ باہر آ گیا, اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو. اچھا سلطان نے اشارہ کیا بھی تان دو. اچھا انہوں نے جو تیر اس میں تانے تو اس کا چہرے کا رنگ فک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کو آؤ آیا نہ تاؤ, اس نے سوچا بھئی یار یہاں تو ان کو حضرت اسرائیل کا پیغام سمجھ لوں, خاموش ہو جاؤں, اور یا پھر میں کلمہ پڑھ لوں. کلمہ پڑھ لوں گا تو پھر تو جان بچ جائے گی. اس موقع پہ حضور کا وہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا سکھایا وہ قاعدہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لے, حضور نے فرمایا پھر اس کے ظاہر پر ہی فیصلہ ہوگا, اس کے دل کا معاملہ خدا کے سپرد ہوگا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح نہیں. اب سننا, اب اس کو جب یہ خیال آیا بھئی یہاں تو گئے اور یا کلمہ پڑھ لوں. اچھا انہوں نے جیسے ہی تیر کمان کو کھینچا نا تو یہ ادھر سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ تیر کمان نیچو, اور جتنے تیر نا وہ سلطان کی طرف دینے لگے بھئی یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے, ہم کلمہ کو کیسے کہتے مارے. سلطان مرحوم بھی حیران ہو گئے بھئی یار یہ کیا ہے, یہ تو. وہ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سلطان مرحوم نے فرمایا کہ کلمے پر تو ہمارا ایمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن تو کیوں پڑھ رہا ہے اس موقع پر, یہ ذرا سمجھا مجھے. وہ کہنے لگا کہ جی اصل تو میں مسلمان ہی ہوں. تو حضرت نے فرمایا اگر اصل تو مسلمان ہی تھا تو وہ سب کیا تھا جو تو بار کر کے آیا ہے. کہنے لگا جی اصل میں وہ میری مجبوری تھی. حضرت نے سلطان مرحوم نے فرمایا کیسی مجبوری تھی؟ کہنے لگا کہ اصل میں کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا, میں نے مسیح ہونے کا اعلان کر کے کوحرام مچا دیا. مقصد یہ تھا کہ اس طرح کوحرام مچا کے میں سارے یہودیوں کو مسلمان کر دوں گا, اس لیے میں نے یہ کیا. تو وہ کوحرام تو مچا رہا, لیکن اب یہاں آ گئے تو میں نے سوچا کلمہ پڑھ کے ذرا ظاہر بھی کر دوں کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں. سلطان مرحوم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو سباتائی, تم جو ابھی کہہ رہے ہو نا اور جو کچھ تم باہر کر کے آئے ہو, تمہارا وہ کردار تمہارے اس بیان کی تصدیق نہیں کرتا. کہتا ہے نہیں جی سچ مچ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں کلمے کا اظہار آپ کے سامنے کروں گا بس, وہ تو ویسے میں نے کہہ دیا تھا. سمجھ آ رہی؟ اور بولو تو صحیح. مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا, اس کے پاس اس کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک پٹھان آیا تھا. اس پٹھان نے, اچھا جب پٹھان سامنے آیا انہوں نے کہا کھوچے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہتا نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں, یہ سچ کہہ رہا ہوں. آپ نے ان کے دو گروہ سنے ہیں نا, ایک قادیانی مرزائی ہیں اور ایک لاہوری مرزائی ہیں, سنے ہیں آپ نے؟ قادیانی والے جو مرزائی ہیں وہ اس کو نبی مانتے ہیں, لاہور والے کہتے ہیں نبی نہیں ولی تھا. آپ شاید حیران ہوں گے کہ کیوں. ان کی بنیاد یہ قول ہے جو پٹھان کے سامنے اسے نے انکار کیا تھا, وہ کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا تھا. یہ لمبا قصہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آگے آئے گا, اس کے حالات میں آپ کو سناؤں گا. ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے جس میں ان دونوں نے آپس میں مناظرہ کیا تھا اسی بات پر, اور لاہور والوں نے اسی پٹھان کا حوالہ دیا تھا کہ اس کا نبوت کا دعویٰ ہی نہیں تھا, اس نے تو پٹھان کے آگے انکار کیا ہے. پٹھانوں کے آگے پھر کوئی آئے تو پھر اچھا خیر, یہ لمبا قصہ ہے, پھر آئے گا اپنے موقع پر. وہ سلطان مرحوم نے انہوں نے کہا نہیں جی بس یہ تو اوپر سے تھا, اندر سے میں مسلمان تھا, اب آپ کے سامنے اظہار کر دیا. سلطان مرحوم نے حکم دیا اس کو نظر بند کر دو. محترم نے اس کو قید کر دیا, چھوڑا نہیں, لیکن سزائے موت کو روک دیا, کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا جائے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور کی وہ حدیث ذہن میں تازی کر لیں, جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کے ظاہر پر فیصلہ ہوگا, اب اس کے دل پہ نہیں جایا جائے. سمجھ آئی بات؟ آپ نے عام طور پر سنا ہے نا, شیعوں کا جو مسئلہ ہمارے ہاں زیر بحث رہتا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں یا, اور بولو تو صحیح ڈرتے کیوں ہو, کافر.
تو آپ سنا ہوگا کئی لوگ کہتے رہتے ہیں یار علماء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کافر ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم فرمایا کرتے تھے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اور یہ بھی آپ یاد رہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں شیعوں کے لیے نا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہیں، یہ حضرت نے ان کے نقل کیے تھے۔ اس لیے مولانا جھنگوی کا فتویٰ تو آپ سب جانتے ہیں۔ البتہ جو دوسرے حضرات ہیں نا، وہ جو ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، وہ اسی لیے نہیں دیتے کہ یہ ان کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کیسے کریں؟ اب حضور کا تو فرمان ہے ظاہر پہ فیض، تو سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے جب ان کی کتابیں رکھے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو آپ کیا کرو؟ یہی وہ حضرات کہتے ہیں کہ دل کے معاملے تو اللہ جانتے ہیں نا، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے وہ حضرات احتیاط کر جاتے ہیں۔ بہرحال ان دعا کریں اللہ تعالیٰ، ایک وقت آئے گا ان کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ان کا کیا تھا، اس کو تاریخ نے چھپا دیا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، کوئی ایسا آئے گا جو پھر ان کے فتوے کو باہر لائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، جب سباتائی کو جو سلطان مرحوم نے قید کر دیا، قید تو ہوا، وہ قید میں ہی مر گیا، چھوڑا نہیں سلطان نے اس کو، لیکن مرا وہ قید میں ہی، اور جہاں تک عبارات یا تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتی خود ہی مر گیا۔ اچھا جب خود مر گیا تو اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جو ان تک جو خبر پہنچی تو وہ دو حصوں میں بٹ گئے، پہلے، بعد میں 3 میں بٹے، لیکن پہلے 2 میں بٹے۔ جو شروع کے تھے انہوں نے جب دیکھا مکر گئے، انہوں نے کہا ارے یار یہ تو کیا ہے، سارا وہ تو گئے۔ لیکن کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا نہیں جی یہی تو حضرت کا کمال ہے۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے جھولی چک، وہ کچھ بھی کر لیں حضرت صاحب وہ نہیں ہلیں گے پیچھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہی تو کمال تھا سب آتائی کا۔ لیکن یہ چیز یاد رہے، وہ پہلے یہودی رہا، پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاں بھی عبادت کرتے تھے اپنے مذہب کے مطابق، لیکن سمجھے مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں نا، جماعت اور یہ سیدھے آ کے آپ کے ساتھ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، قرات بھی کریں گے، رکوع سجدہ بھی آپ کی طرح کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہے کہ سباتائی کا ماننے والا ہے۔ عورتیں ان کا نقاب پہنے، ان کو نہیں پہچان پاتے تھے جب تک وہ کھلتے نہیں تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے دومنہ۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں، آپ شاید پہلی دفعہ سنے ہوں گے یہ لفظ، یا سنا ہے پہلے، اور بولو تو صحیح، دومنہ۔ دیکھیں نا، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے مرزائی کہلاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بہاء اللہ ایرانی کو ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں، محمد اٹکی کو ماننے والے زکری کہلاتے ہیں، غلام احمد پرویز کو ماننے والے پرویزی کہلاتے ہیں، تو سباتائی کو ماننے والے دومنا کہلاتے ہیں۔ آج بھی آپ پڑھیں گے بعض علاقوں میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ ان میں فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ ان کا ہے۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہی مصیبت قادیانیوں کے وقت میں پیش آتی ہے۔ کوئی قادیانی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ قادیانی ہے۔ فرق ظاہری ڈھانچے کا نہیں ہے، فرق عقیدے کا ہے۔ آپ سمجھ آئی بات؟ اسی لیے یہ جو ناراض مت ہوئیے گا، کئی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ جو شیزان کے حوالے سے مصیبت ہے جو ہم کہتے ہیں نہ پیا کرو، تو اس دن ایک صاحب آئے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ فلاں صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پوچھا ہے، شیزان والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تم کہتے ہو نہیں پیو۔ میں نے کہا تو ان سے یہ مت پوچھو نا کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں قادیانی مانتے ہیں کہ وہ کافر ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں وہی مسلمان ہیں۔ سباتائی بھی کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم ہیں ہی مسلمان، ہیں ہی ہم۔ ان سے یہ نہیں پوچھو کہ تو مسلمان ہے یا کافر، شیزان والوں سے یہ پوچھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، پھر پتہ چلے۔ سمجھ آئی بات؟ ان سے یہ نہیں پوچھو کہ تو مسلمان، بھائی وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں ہی ہم، ان سے یہ پوچھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، پھر پتہ چلے۔ سباتائی بھی یہ نہیں کہتے، پتہ ہے ان کو دومنا جو کہا گیا سباتائیوں کو نا، یہ یہودیوں نے ان کو لقب دیا تھا دومنا، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ ہم ہیں نا،
بولو تو صحیح، کوئی شک ہے کیا جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ مومن ہم ہیں، آمنت باللہ ورسلہ، وہ اپنے آپ کو دومنا تھوڑا کہلا، وہ تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مومن ہیں ہی ہم۔ ایک ہی بات ہے، حضور نے فرمایا سلاسون کذابون، کذابون سلاسون، 30 آئیں گے ہمارے بعد جو پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ سنتیں پڑھو، وما علینا الا البلاغ۔